السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل جان ریئیکٹس۔ میرا نام ہے جان محمد، میں ہوں پاکستان سے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج میں ایک پھر بہت ہی اچھی ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کے اندر اللہ کا غلاف ہجری، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ اور قرآن پاک میں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے زمین کتنے دنوں میں بنائی، وہ سب کچھ معلوم ہے۔ اس زمین کے اندر ابھی تک سائنس ثابت نہیں کر سکی اس زمین کے اندر کتنی گہرائی تک انسان گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، یہ زمین اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا؟ زمین کے نیچے غلاف ہجری کیا ہے؟ اور آج تک تمام تر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سائنسدان اور ماہرین زمین میں 6 میل سے زیادہ گہرائی میں کھدائی کیوں نہیں کر سکے؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پیپ لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ دوستو، زمین کی اب تک کی معلوم گہرائی روس کے جزیرہ نما حصہ پنسولا کولا میں موجود ہے، جہاں ایک 7.5 میل گہرا گڑھا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ گڑھا سمندر کی اب تک کی معلومات گہرائی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ دوستو، زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گڑھے کی کھدائی سن 1970 میں سوویت یونین کے دور میں شروع کی گئی تھی، اور اس کھدائی سے اب تک 3 اہم دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دریافتیں ہیں کیا۔ خواتین و حضرات، جب روس میں واقع اس گڑھے کی کھدائی شروع ہوئی تو سائنسدانوں کا پہلے خیال تھا کہ زمین کی تہہ میں بلند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مائع حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہہ بسالٹ کی ہے۔ تاہم اس کھدائی میں ماہرین کو بسالٹ نہیں ملا۔ زمین کے اندر موجود پتھریلی تہہ میں بسالٹ نامی تہہ موجود ہی نہیں تھی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہہ کا شاید کوئی وجود ہی نہیں تھا، ممکن ہے کہ یہ تہہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا ہے، اور عموماً پانی زمین کے اندر اوپر کی تہہ پہ ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے، جس کا ثبوت جا بجا کھدے ہوئے کنویں اور دیہی علاقوں میں نصب ہینڈ پمپس ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر آباد افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے اس گہرائی سے بہت دور تقریباً 4.5 میل نیچے بھی پانی دریافت کیا، اور اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز دریافت جو اس کھدائی کے درمیان ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کھدائی کے عمل کے دوران زمین کے اندر اتھاہ گہرائی میں فوسلز کی شکل میں زندگی کی موجودگی تھی۔ یہ فوسلز جن پتھروں میں دریافت کیے گئے ان پتھروں کی عمر 2 ارب سال کے قریب ہے، اور ان فوسلز میں خردبینی جانداروں کی 35 انواع و اقسام دریافت کی گئی۔ اب دوستو، سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر کار جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی سائنسدان اور ماہرین صرف 6 یا 7 میل گہرائی میں ہی کیوں جا سکے اور اس کے بعد کھدائی کیوں روک دی گئی؟ دوستو، انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے انکشافات پر مبنی اس کھدائی کو سن 1994 میں کئی وجوہات کے باعث روک دیا گیا۔ پہلی وجہ تو زمین کی تہہ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر تھا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی کثافت یا مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا، اور کھدائی کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مزید گہرائی میں ڈرلنگ کرنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ دوستو، یہی وہ غلاف ہجری ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کی شروعات میں سوال کیا تھا کہ زمین کے اندر غلاف ہجری کیا ہے، یعنی پتھر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک غلاف کریٹ کیا ہوا ہے جس کے بعد مزید نیچے جانا فی الحال ممکن نہیں ہے، اور جدید ترین آلات اور طاقتور مشینوں کے باوجود 6 یا 7 میل سے زیادہ گہرائی میں سائنسدان ابھی تک نہیں جا سکے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے چٹانوں کی صورت میں غلاف بنا دیا ہے اس کو توڑنا ناممکن ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور وجہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جس کے باعث زمین کے اندر گہری کھدائی کو روک دیا گیا تھا۔ یہ وجہ تھی عوام میں عجیب و غریب خیالات کا پھیل جانا۔ کھدائی کے دوران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سیلاب سے جوڑنا شروع کر دیا، جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا۔
لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سیلاب کے بعد جب پانی اترا تو وہ زیر زمین گڑھوں اور نالوں میں پھیل گیا، اور اب اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ یہ طوفان اور عظیم سیلاب کوئی دیو مالائی داستان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ کھدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں بھی ایک خوفناک مفروضہ بیٹھ گیا تھا جو کافی انوکھا اور کسی حد تک خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ماہرین کے مطابق جہاں تک وہ کھدائی کر چکے تھے اس حد سے آگے مزید کھدائی کرنا جہنم کی طرف جان نکلنے کے مترادف تھا، جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی کے اندر ہی موجود ہے۔ کھدائی کرنے والے روسی ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب وہ کھدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی میں 7 میل کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامانوس سی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں، اور ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا ان روحوں کی تھیں جو جہنم میں جل رہی تھیں، کیونکہ اس کے بعد نیچے آگ ہی آگ تھی۔ اور آخر میں آپ کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے آگاہ کرتے چلیں، یہ کھدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز کا صرف 0.002% حصہ ہے، یعنی زمین کی لامتناہی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے۔ کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے۔ خواتین و حضرات، تحت الثری یعنی زمین کی تہ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ ضعیف احادیث ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ زمین کس چیز پر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا پانی پر۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پانی کس پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبز چٹان پر۔ پھر عرض کیا گیا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چٹان کس پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کی پشت پر جس کے دونوں کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں۔ عرض کیا گیا آپ کے علم میں ہے کہ مچھلی کس پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے کے کندھے پر جس کے قدم ہوا میں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے جنات ہیں، اور اگر یہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کے ساتھ سورج کی کچھ روشنی نہ پاؤ گے۔ ان میں ہر زاویے پر خدا کی مہروں میں سے ایک مہر ہے، اور ہر مہر پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ خدا کے پاس جو فرشتے ہیں ان میں سے ہر روز حق تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں تاکہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی حفاظت کرے۔ حضرت ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زمین کے اور جو اس سے ملی ہوئی زمین ہے ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کچھ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے زمین کو مچھلی پر پیدا فرمایا ہے، اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا ہے، اور مچھلی پانی میں ہے، اور پانی ایک چکنی چٹان پر ہے، اور یہ چٹان ایک فرشتے کی پشت پر ہے، اور فرشتہ ایک چٹان پر ہے، اور چٹان ہوا میں ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں اشارہ دیتے ہوئے سورہ طلاق میں بس بات کی ہے جس آیت کا مفہوم ہے اللہ ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمینیں بھی۔ اس آیت سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں ایسے ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ پھر یہ 7 زمینیں کہاں کہاں ہیں، کس وضع اور صورت میں ہیں، اوپر نیچے طبقات کی صورت میں تہ بتہ ہیں، یا ہر ایک زمین کا مقام الگ ہے؟ اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح 7 آسمانوں میں ہر آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اسی طرح ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ، ہوا اور فضا وغیرہ ہیں یا نہیں، یا یہ طبقات ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں؟ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے، اور جو روایات حدیث اس بارے میں آئی ہیں ان میں اکثر احادیث میں آئمہ حدیث کا اختلاف ہے۔ بعض ان کو صحیح و ثابت قرار دیتے ہیں اور بعض کو آئمہ کرام من گھڑت اور ضعیف کہتے ہیں۔ اسی لیے محفوظ صورت یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہیں، اور سب کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے، اور اتنی ہی بات قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، ایک بات ضرور طے ہے کہ ان چیزوں کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور جن باتوں کا، جن نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا ہے ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے، اور خالق حقیقی کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کے دور میں نئی تحقیقات و انکشافات کے نتیجے میں ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔
ख़वातीनो हज़रात, इस कायनात में और ख़ुद इंसान की अपनी ज़ात के अंदर कुदरत की निशानियाँ कोई देखना चाहे तो वह तिब और साइंस की तरक्की और इस मैदान में होने वाली तहकीकात और नए नए इंकशाफात का मुतालिया करके और फिर कुरान पाक के बयान करदा हक़ाइक़ पर गौर व फ़िक्र करके उसकी अकल दंग रह जाएगी। अगर तासुब और हट धर्मी हाइल ना हो तो नामुमकिन है कि उन निशानियों पर गौर करने वाला खालिक कायनात की अज़मत और बड़ाई का इकरार करके उस पर ईमान ना लाए। अलगज़ अगर इस बहस को समेटा जाए तो ये मालूम होता है कि सारे जहानों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है और वही इबादत का मुस्तहिक है। उसके अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है और ये वो हकीकत है जिसकी दावत ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी, बल्कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और आसमानी शरीयतों का असल महवर भी यही वहदानियत की तालीम रही है। और उलूम साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, आखिरकार वो इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो बातें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी हैं वही हक पर मबनी है। इसी बात पर पीप लाइफ के आज के वीडियो सेशन का अख्ताम भी करेंगे। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि ज़मीन के अंदर गुलाफ़े हिजरी किसे कहते हैं, ज़मीन के अंदर 6 मील से ज़्यादा गहराई में क्यों नहीं जाया जा सकता, और इसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि रूस में जो आज तक दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा खोदा गया है उससे क्या क्या दरियाफ्तें सामने आईं। आपने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, अल्लाह ताला की कायनात के बारे में जानना उसके लिए नामुमकिन है। काफ़ी हद तक जान चुके हैं और कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल जान रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अच्छी मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़र रहे। अल्लाह।